الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم وثبت أقدامكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام بينكم تحابوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزز بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے دین و اسلام کے اندر امن، سلامتی اور ایک سوئی الفت و محبت رکھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہماری اپنی زندگیوں میں کامیابی اور کامرانی کے لیے دین و اسلام جیسا مذہب منتخب فرمایا ہے، تب اس کے لیے ہم وہ اعمال کریں، وہ کام کریں کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی خوشنودی بھی حاصل ہو، اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے اندر خلوص و محبت، اتحاد و اتفاق اور بھائی چارگی پیدا ہو۔ اس کے لیے ہم خود کو پہل کرنا ہوگا، ہم کو ہی آگے بڑھنا ہوگا، کیونکہ یہ چیز ہم نے صحابہ کی دور کے مطالعہ کریں اور اس دور کے بارے میں معلومات حاصل کریں تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مختصر سی جماعت اور ان چند افراد کو ایسا غالب کیا کہ بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں اور وقت کے بڑے جابر اور تشدد برپا کرنے والی قومیں وہاں پر ماند پڑ گئی۔ وجہ صرف دو چیزیں تھیں وہاں پر۔ ایک تو چیز یہ ہے کہ ایمان اور ایمان کے اوپر سلامتی، اس کے ساتھ ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دیے ہیں ان تعلیمات کے اوپر مکمل عمل پیرا ہونا، کیونکہ صحابہ کی زندگی سے ہمیں علم ہوتا ہے کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے کسی ضرورت کی وجہ سے بھی ہٹتے تو اس وقفے کی بات دوسرے صحابہ سے معلوم کرتے، اور وہ مزاج ان کے اندر اس وجہ سے پیدا ہوا تھا کہ وہ کامل اور مکمل ایمان تو لائے تھے، اس کے ساتھ ساتھ
ایمانی کیفیات جو ان کے اوپر طاری ہوئی وہ 100% عمل کرنے کی وجہ سے، کیونکہ وہ ابتدائی لوگ تھے ایمان کے، ایمانی حلاوت کو جو وہ محسوس کر رہے تھے، کیونکہ براہ راست نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے دین و شریعت بھی حاصل کر رہے تھے، اور وہ پیغام جو خود عمل بھی کر رہے تھے اور دوسروں کو دعوت بھی دے رہے تھے، تو یہ چیز جو پیدا ہوئی صرف اور صرف ان کے جذبہ ایمانی کی وجہ سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو منتخب بھی فرمایا تھا کہ نبی کو ایسے ہی افراد ہونے کی ضرورت تھی، اور یہ امت جو ہم ہیں وہ امت محمدیہ کہلاتے ہیں، ان کا بہت بڑا سلسلہ ہے کہ دوسرے انبیاء علیہ السلام کی امتیں بڑے ہی طاقتور ہونے کے باوجود، بڑے ہی اوزار کے مالک ہونے کے باوجود، اور بڑی بڑی عبادتیں ریاضتیں کرنے کے باوجود، اور بھی بہت سارے کام کرنے کے باوجود، ان کا وہ مقام اور وہ مرتبہ اللہ کے پاس اس امت کے بعد ہے، کیونکہ یہ امت کو اللہ تعالیٰ نے پسند بھی فرمایا اور اس شریعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول بھی فرمایا، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سلامتی بھی رکھی ہے۔ تو آج معاشرے کے اندر آج ہم بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود مسلمانوں پر ایک رعب ہے، مسلمان خوف میں ہیں، ایمان والا آج ڈرا ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس تاریخ کو بھلا دیے جس تاریخ کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اپنے دلوں کے اندر پیوست کیے تھے۔ اس کے بعد جب وہ جہاں جاتے اور جہاں پہنچتے وہاں پر اسلام کا، ایمان کا اور ایمانی شعاعوں کا بول بالا ہو جاتا، لیکن آج ہم بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود وہ اثر نہیں، وہ رعب نہیں اور وہ کشش نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ صحابہ کرام جب ان کو علم ہوتا، جب کسی بات کا علم حاصل ہوتا تو اس کے اوپر 100% عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے تھوڑا بھی غفلت ہوتی یا دور ہوتے یا کسی کام سے جاتے تو دوسرے صحابی سے اس وقت کے معلومات حاصل کر کے پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ آج ہم کو بڑی معلومات ہے، آج ہم کو بہت سارا علم ہے، لیکن عمل ہمارا بالکل صفر ہے، بالکل عمل سے ہم بے پرواہ ہیں، جس کی وجہ سے آج ہمارے اندر وہ حمیت نہیں ہے اسلامی، اور نہ ہی وہ طاقت و قوت ہے کہ ہم سے کوئی اور خوف کھائے یا ہم سے اور کوئی رعب حاصل کرے۔ لیکن آج مسلمانوں کو ہر ایک ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں۔ حالانکہ صحابہ صرف 313 تھے تو بڑے لشکر کے اوپر بھاری ہو گئے تھے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت صرف 1.25 لاکھ صحابہ اکرام موجود تھے، کم و بیش پورے عالم کے اندر چھا گئے، پورے عالم کے اندر دین کا بول بالا کر دیا، پورے عالم کے اندر اسلام اور اسلام کا جھنڈا لہرا دیا۔ نہ وہ کوئی تلوار کی زور پر، نہ ہی نیزے کے نوک پر، بلکہ اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنی تربیت کے ذریعے سے انہوں نے ایسا معاشرہ پیدا کیا کہ جہاں وہ جاتے تو لوگ ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جب وہ کاروبار کرتے تو شفاف معاملہ کرتے، بالکل صاف و سیدھا معاملہ کرتے، اس کے اندر کوئی دھوکہ دہی، اس کے اندر کوئی ایش پیش نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ جو معاملہ ہے وہ صاف صاف بیان کرتے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معلومات ان کو حاصل ہوتی اس کے اوپر مر مٹنے کے لیے تیار ہوتے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں یہ اعلان فرمایا کہ سلام کو آپ لوگ رواج دو. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جن کے پاس اسلام اور اسلام لانے سے پہلے کوئی کسی کا پرسان حال نہیں تھا، لیکن جب وہ ایک دوسرے کو سلام کرتے اور سلامتی کا پیغام دیتے تو وہ ایک دوسرے سے متاثر ہو جاتے ہیں. اور سلام کے اندر اتنی کشش ہے کہ جب سلام کرتے ہیں تو کوئی ایسا مذہب، کوئی ایسا دین نہیں ہے جس کے اندر ایسے کلمات بابرکت ہو جو ایک دوسرے کو سلامتی کا، رحمت کا پیغام دے رہے ہوں، برکت کا پیغام دے رہے ہوں. لیکن دین و اسلام ایک ایسا پیغام ہے کہ جس کے اندر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ ایسا جملہ ہے کہ کسی بھی وقت یہ جملہ اختیار کیا جاتا ہے، اور صبح شام دوپہر کوئی ایسا وقت نہیں ہے کہ اس کے اندر چینجز کیے جائے. جس طریقے سے دوسری قوم صبح کے لیے الگ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں تو دوپہر کے لیے الگ، پھر شام کے لیے الگ تو رات کے لیے الگ، یہ ان کے پاس جملے بازی ہوا کرتی ہے، لیکن اس کے اندر کوئی خیر و برکت کا کوئی جملہ نہیں ہے. لیکن یہاں پر سلامتی کی دعا کی جا رہی ہے. حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ساتھی تھے، وہ سفر کر رہے تھے، کسی وجہ سے راستے میں کسی سے رنجش ہو گئی تو اس نے گھوڑ سوار پہ تھے تو انہوں نے ایک دوسرے ساتھی کو قتل کیا. قتل کرنے کے بعد جو دوسرا شخص تھا وہ شخص اسی گھوڑے پر سوار ہو کر پلٹ رہا تھا تو قوم کو معلوم ہو گیا تو وہ لوگ اس کا قصاص لینے کے لیے اس کو قتل کرنے کے لیے دوڑ رہے تھے. تو وہ دوڑا گھوڑے پر ایک گھر میں گھس گیا. جب وہاں پر گھسا اس نے پناہ مانگی، سلام کیا، پناہ مانگی تو وہ بوڑھا شخص تھا، اس نے کہا کہ پہلے گھوڑا باندھ دے، اس کے بعد اندر سے آ جا ورنہ قوم آ رہی ہے پھر تیرا بھی قتل کر دے گی، لہذا جلدی آ جا، جب تو میرے پاس میرے قیام کے لیے تو کہا ہے تو آ جا. تو اس کو بلایا، بٹھایا، کھانا کھلایا، اس کے بعد پھر اس کو آرام کرنے کا موقع بھی دیا، اور صبح ہونے سے پہلے اس کی سواری تیار کی، پانی اور چارے کا انتظام کیا، اس کے بعد اس کو سواری پر بٹھا کر اس کو روانہ کر دیا. تو وہ بوڑھا شخص کون تھا؟ وہ ایسا شخص تھا کہ جو سواری تھی وہ اس کے بیٹے کی تھی، اور جو بیٹا تھا اس کے اوپر سوار تھا، وہ سفر کر رہا تھا. یہ سفر کے درمیان میں اس کو قتل کیا اور اسی کی سواری لے کر اسی کے گھر میں قیام کیا. لیکن جب باپ کو علم ہوا کہ یہ میرے بیٹے کا قاتل ہے اور لوگ اس کو قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن وہ میرے پاس سلامتی کے لیے اور امن کے لیے آیا ہے، پناہ لینے کے لیے آیا ہے، تو اس باپ نے اس کو امن دی اور اس کو پوری حفاظت کی اور اس کے بعد اس کو روانہ کیا. لیکن آج ہمارا ماحول دیکھیں، اپنے سوسائٹی کا جائزہ لیں، اپنے معاشرے کے اندر ہم جھانک کر دیکھیں کہ یہ صفت جو عربوں کے اندر پیدا ہوئی تھی، جو مسلمان ایمان والوں کے اندر پیدا ہوئی تھی، وہ کیسے پیدا ہوئی تھی؟ اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو آج دیکھیں ہم معمولی رنجشوں پر اور چھوٹی بڑی باتوں کے اندر ہم ایسا الجھ جاتے ہیں کہ ہم اپنے دوست اقارب سے، رشتہ داروں سے اور اپنے ملنے جلنے والوں سے اگر کوئی رنجش ہو جائے، کچھ بات ہو جائے تو برسا برس اس کے اندر ہم ملوث ہو جاتے ہیں، برسا برس ہم اس سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے اختلاف پیدا کر دیتے ہیں. سلام کلام تو دور کی بات ہے، دیکھنا تو گوارا نہیں کرتے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم تحابوا. آج ہم تفرقہ بازی میں پڑھ کر، آپسی اختلافات میں پڑھ کر اور ہم مختلف گروہوں کے اندر رہ کر آج اگر کوئی سلام کرتا ہے تو وہ دوسرے گروہ کا ہونے کی وجہ سے، دوسرے ذہنیت کا ہونے کی وجہ سے اس کا سلام کا جواب نہیں دیتا. حالانکہ مومن ہیں دونوں، حالانکہ دونوں مومن ہیں، دونوں ایمان والے ہیں،
لیکن اس کی ذہنیت کسی اور طبقے سے ہے، اس کی ذہنیت کسی اور طبقے سے ہے. اگر وہ سلام کر رہا ہے تو اس کے سلام کا جواب نہیں دے رہا ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے درمیان چل رہے ہو، درمیان میں اگر دیوار حائل ہو جائے، کوئی جھاڑ حائل ہو جائے، کوئی پتھر بڑا حائل ہو جائے، پھر ملے تو پھر سلام کیجیے، کیونکہ سلام کرنے سے محبتیں بڑھے گی، الفتیں بڑھے گی. لیکن آج ہم ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کر سلام کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو کیسا ہمارے اندر وہ اسلامی حمیت پیدا ہوگی، اسلامی غیرت آئے گی. اور تو اور ہمارے اندر یہ باتیں اور یہ چیزیں کہ آپسی ہم مسلمان ہونے کے باوجود، ایمان والے ہونے کے باوجود ہم اللہ کو ایک مان رہے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور ہمارے آخری نبی مانتے ہوئے، ہم کلام اللہ کو بھی آخری کتاب اور ایک کتاب مانتے ہوئے پھر بھی ہم متحد نہیں ہیں. ان چیزوں کو دیکھ کر غیر لوگ مسلمانوں سے بہت اچھے انداز سے کھیل رہے ہیں. ان مسلمانوں کو ستانا، مسلمانوں کو پریشان کرنا، ایمان والوں کو ستانا، یہ ان کے لیے ایک تختے مشق ہے. اگر وہ کسی کو ستانا چاہتے ہیں تو وہ مسلمانوں کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں، کسی کو پریشان کرنا چاہتے ہیں تو وہ مسلمانوں کی طرف رخ کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ لوگ کو پتہ ہے یہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنا ٹائٹل تو مسلمان دکھاتے ہیں، لیکن یہ آپسی رنجشوں کی وجہ سے، آپسی اختلافات کی وجہ سے یہ بالکل علیحدہ ہے. جس طریقے سے سنترا دیکھنے میں ایک جیسا لگتا ہے لیکن جب کھولا جاتا ہے تو علیحدہ علیحدہ الگ الگ رہتے ہیں. یہ مسلمانوں کا حال یہی ہے. اور جو قوم آج ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ لوگ تو الگ الگ مذاہب کے لوگ ہیں، الگ الگ طبقوں کے لوگ ہیں، ان کا مذہب الگ ہے، وہ یہودی ہے، وہ نصارہ ہے، وہ فلاں ہے، وہ بدھ مت ہے، وہ ہندو ہے، لیکن وہ لوگ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو رہے ہیں. دیکھنے کو وہ خربوزے کی طرح لگ رہے ہیں کہ الگ الگ چاقیں ہیں، لیکن جب کاٹا جا رہا ہے تو بالکل ایک ہے. وہ لوگوں کی مثال بالکل ایک ہے. لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان ہونے کے ناطے ان تفرقہ بازی میں نہ پڑیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کلام پاک میں اعلان فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگوں میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تم محفوظ ہو جاؤ گے، مامون ہو جاؤ گے، اور تفرقہ بازی سے بچ جاؤ ورنہ تمہارے پیر اکھیڑ دیے جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ان چیزوں میں پڑھ کر اپنے شیرازے کو بکھیر رہے ہو. آج ہم دیکھیں، ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں کہ ہم طبقات میں پڑے ہیں، خاندانی رنجشوں میں پڑے ہیں، اور ان چیزوں میں پڑے ہیں جن کو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے. وہ فلاں خاندان کا، وہ فلاں قبیلے کا، وہ فلاں کیٹیگری کا، وہ سید ہے، وہ شیخ ہے. ان چیزوں کے اندر ہم پڑھ کر، ان چیزوں کے اندر ملوث ہو کر آج ہم اپنی وقار کو، اپنی اہمیت کو گھٹا دیے ہیں. آج جس کی وجہ سے آج پورے عالم کے اندر مسلمان تباہ ہوتے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو تخت مشق بنایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے. وجہ کچھ یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ ہم سے ڈریں گے نہیں یا وہ لوگ ہم سے خوف نہیں کھائیں گے، بالکل کھائیں گے، لیکن کب؟ جب وہ بات ہمارے اندر پیدا ہو جائے جو بات 313 افراد کے اندر، 313 صحابہ کے اندر پیدا ہوئی تھی. جب ان کے اندر یہ ایمانی حمیت، ایمانی غیرت پیدا ہوئی تو بڑے سے بڑا لشکر ان کے سامنے ماند پڑ گیا، وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا. لیکن آج پورے عالم کے اندر مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے اور بہت سارے مسلمان ہونے کے باوجود پانی کے اوپر کے جھاگ کی طرح محسوس ہو رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر نہ ایمانی سلامتی ہے، نہ ایمانی اعمال کے اوپر نہ جمنے کا ہمارے اندر کوئی ٹھکانہ ہے، کیونکہ ہمارے اندر تمام چیزوں کے علوم و فنون کو ہم بہترین انداز سے جانتے ہیں. اگر سمجھایا جائے تو کہتے ہیں کہ مول صاحب کیا بات کر رہے ہیں، ہمیں تو ہر چیز کا علم ہے، ہم ہر چیز سے واقف ہیں، آپ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے رنجشوں کے اندر ہم پڑے رہیں گے، ہم خاندانی معاملات کے اندر ہم ملوث رہیں گے، ہم ان چیزوں کو ہم اپنائیں گے، یہ ہماری خوشی ہے. لیکن ان چیزوں کو دیکھ کر، ان مسالک کے، مذاہب کے، ان فرقہ وارانہ واقعات کو دیکھ کر غیر لوگ ہمارے اوپر پنپ رہے ہیں،
غیر لوگ ہمارے اوپر ہاتھ ڈال رہے ہیں، غیر لوگ ہمارے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ آج ہمارے ملک کا شیرازہ دیکھیں کہ ہمارے اس ملک کے اندر جو امن و امان اور تہذیب کا ایک گنگا جمنا تہذیب کا ایک گہوارہ ہے، اس کو بکھیرا جا رہا ہے اور اس کو ملیا میٹ کیا جا رہا ہے۔ وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ مسلمان جو ایمان والا تھا، جو ایمانی غیرت تھی، جس کے اندر ایمانی سلامتی تھی، وہ اپنی ایمانی اہمیت کو مٹا دیا ہے۔ آج ملک کے اندر دیکھیں کہ ایک دوسرے کے اوپر چھیٹے مارنا یا ایک دوسرے کے اوپر تفرقہ بازی کرنا یہ عام بات ہوتے جا رہی ہے، لیکن وہ لوگ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسلمان اگر ان کو ہم ستایا جائے تو فلاں لوگ ان کے اوپر انگلی اٹھائیں گے، اگر ان کو ہم پکڑیں گے اور ان کو کچھ سزا دیں گے تو وہ لوگ ہنسی اڑائیں گے۔ یعنی مسلمانوں کے اندر کیٹیگری بنا دی گئی ہے، لیکن آج ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ہم سلام کرنے تک کے لیے ہم مشکل ہوتی جا رہی ہے ہم کو، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم تحابوا، اے لوگوں سلام کو آپس میں رواج دو، محبتیں بڑھے گی۔ لیکن آج ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیے ہیں۔ اور ایک دوسری جگہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو۔ لیکن ہمارے اندر یہ چھوٹا یہ بڑا، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب محفل میں آتے نہ چھوٹا دیکھتے نہ بڑا، ہر ایک کو سلام کرتے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے سلام کرنے سے پہلے ہم سلام کریں، لیکن اللہ کے نبی سلام کر دیا کرتے تھے۔ تو سلام کا ہم رواج ڈالیں، اختلافات کو ختم کریں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں اور احکامات الہی کو ہم مضبوطی سے تھامیں۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جو ایمان کے اوپر اور ایمانی مضبوطی اپنے اندر پیدا کی تھی، ہم ان چیزوں کو پیدا کرنے کی فکر کریں، کیونکہ یہ دنیا عارضی دنیا ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی دنیا ہے۔ یہاں پر ہم ہمیشہ کے لیے نہیں آئے، بلکہ یہاں اعمال کرنے کے لیے آئے ہیں، یہاں اپنے آپ کو بنانے کے لیے آئے ہیں، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے اندر اختلافات پیدا کر کے یا ہم اپنے اندر رنجشیں پیدا کر کے ہم یہاں سے اگر رخصت ہوں گے تو عزیزان گرامی یہ ہمارا بڑا خسارہ ہے، بڑا نقصان ہے، کیونکہ آنے والی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس کے اندر بھلائی یا برائی، اگر یہ ان چیزوں کا موازنہ وہاں ہو گیا، اگر جو اچھا نکلا وہاں پر یعنی اللہ کی معرفت اور نبی کی شریعت کے اوپر مکمل عمل کر کے یہاں سے گیا تو وہ کامیاب اور اس کے لیے جنت ہے۔ اور جو اپنی منمانی زندگی گزارا اور اپنی منچاہی زندگی گزارا اور یہاں سے رخصت ہو گیا تو وہ بڑا پریشان ہوگا اور اس کے لیے دائمی جہنم ہو سکتی ہے۔ تو عزیزان گرامی ہم اپنی تخلیق کے مقصد کو سمجھیں، اپنے اس آنے کے مقصد کو سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جب دین و اسلام کو یہاں پر قائم فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے دین اسلام کو پسند بھی کیا اور اس سے راضی بھی ہوں، لہذا جو بندہ دین و اسلام کی طرف لوٹ آتا ہے اور اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رعب و دبدبہ پورے عالم کے اوپر حاوی کر دیتا ہے۔ ہے جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہ ایک صحابی تھے اور اپنی عام زندگی گزارتے تھے، وہ خلیفہ وقت تھے، کون دنیا کے اوپر خلافت کرتے تھے، لیکن جب کسرا ملک شام سے ایک وفد آیا کہ مدینہ کے خلیفہ سے ملاقات کرنے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد کے اندر ایک اینٹ کے اوپر اپنے ہاتھ نیچے رکھ کر سو رہے ہیں۔ جب وہ قافلہ دیکھا کہ بھئی آپ کے خلیفہ کا یہ حال ہے اور ان کا رعب و دبدبہ ہماری سلطنتوں کے اندر جب ان کا نام لیا جاتا ہے تو کپکپیاں آ جاتی ہیں، یعنی زندگی معمول کی ہے، زندگی معمولی ہے، لیکن ان کا رعب اور دبدبہ دوسرے ممالک میں پڑ رہا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ وہ ایمانی حمیت تھی، وہ ایمان اور ایمانی تعلیمات کے اوپر وہ مکمل عمل کرتے تھے۔ جب وہ عمل کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رعب و دبدبہ پورے عالم کے اندر پھیلا دیا۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ اسلام لانے سے پہلے ان کے والد محترم کہا کرتے تھے اے عمر تجھے اونٹیں اور بکریاں چرانے نہیں آتی؟
جس طریقے سے تو صبح اونٹ اور بکری لے جاتا ہے ویسے ہی بھوکے بکریوں کو اور اونٹوں کو شام گھر لاتا ہے، تو اپنی زندگی کیسے گزارے گا؟ یہ عالم تھا۔ لیکن جب اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کیے، شریعت کے اوپر چلنے لگے، دین و اسلام کو اپنائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سوچ کے مطابق آیتوں کو اتارے۔ قرآن شریف میں کئی ایک آیتیں ہیں اور پورے دنیا کے اندر ان کی سلطنت چلائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا بھی رعب و دبدبہ قائم رکھیں گے، لیکن اس کے لیے شرط ایک یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بنائیں، اپنے آپ کو اسلام کے اوپر چلائیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی الہی شریعت کے اوپر اپنے آپ کو ڈھالیں اور معرفت الہی حاصل کریں۔ اسی کے اندر ہماری کامیابی اور اسی کے اندر ہماری کامرانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اتحاد و اتفاق کا درس حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور تفرقہ بازی سے، اختلافات سے ہم کو باز رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ جو احباب سنت نہیں پڑھے سنت پڑھے۔